تو اس کا حکم کیا ہے؟ عموماً علماء تو یہی کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے، قربانی واجب ہے جس کے پاس مالی استطاعت ہے، اور یہی قول صحیح ہے، یہی قول ان کا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہی یہاں پر صحیح ہے، راجح ہے کہ جس کے پاس مالی استطاعت ہے، طاقت ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ قربانی کرے۔ کیا دلیل ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ آپ مانتے ہیں کہ جس کے پاس مالی طاقت بھی ہو، استطاعت بھی ہو قربانی کرنے کی، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، سخت وعید ہے۔ حالانکہ آپ نے عیدگاہ میں عورتوں کو بھی آنے کا حکم دیا، ان عورتوں کو بھی آنے کا حکم دیا کہ جو نماز جنہوں نے نہیں بھی پڑھنا، ان کو بھی کہا کہ وہ بھی عیدگاہ میں آئیں تاکہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، اس خیر کے کام میں وہ بھی ساتھ ہوں۔ لیکن ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ تم عیدگاہ میں نہ آؤ، کیا معنی رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کس قدر ناراضگی ہے ایسے شخص کے اوپر؟ کیا آپ کا غیظ و غضب ہے اس کے اوپر کہ تم عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم کو اس قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ آج ہم قربانی کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، اور کوئی دین کے اس طرح کے مسائل آ جائیں جس میں کوئی مالی طور پر کوئی خرچ کرنا ہو، تو بھی ہم تو غریب ہیں، ہماری تو استطاعت نہیں ہے، ہم تو صاحب قدرت نہیں ہے، طرح طرح کے بہانے۔ لیکن اسی غریب کے گھر میں شادی کا موقع آ جائے، پھر دیکھیے وہ کتنا غریب ہے، پھر اس کی غربت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہاں پر ملینوں روپے نکلتے ہیں کسی شادی پر، کسی اور اس طرح کے فنکشنوں پر، دنیا کے کاموں پر، لیکن کوئی اللہ کا حکم آ جائے قربانی جیسا تو ہم غریب ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو قرض لے کر بھی قربانی کرنا پڑے تو قرض لے کر ہی کرے، بشرطے کہ ایسا قرض کہ جسے وہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ یعنی میری سیلری آنا ہے، 2-3 ہفتے بعد قربانی ابھی آ گئی، کوئی بات نہیں، سیلری تو آ رہی ہے، تو قرض لے لوں، کیا مشکل ہے؟ آپ کا کوئی اور انکم آنے والی ہے، ذمہ دار ہے، اس کی فصل آنی ہے، طرح طرح کی ہماری چیزیں ہوتی ہیں، دکاندار ہے، اس کا کوئی حساب کتاب اس کے پاس آنے والا ہے، کوئی پیمنٹ اس کے ملنے والی ہے، سمجھے نا؟ تو کیا مشکل ہے وقتی طور پر کوئی چند پیسے قربانی کے لیے قرض بھی لے لے، تو کیا مشکل ہے؟ تو امام احمد فرماتے ہیں کہ اگرچہ قرض بھی لینا پڑے قربانی کے لیے، تب بھی قربانی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس سے بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جانے کے بعد 10 سال مدینہ میں رہے اور 10 سال ہی قربانی کرتے رہے۔ آپ نے ایک سال بھی قربانی کرنا نہیں چھوڑی، بلکہ صرف ایک جانور نہیں بلکہ 2 جانور ذبح کرتے ہیں، ایک اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور ایک امت کے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو قربانی نہ پا سکتے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں، آپ کی رحمتیں، شفقتیں دیکھیے کہ امت کے ساتھ ہم 1400 سال کے بعد آ رہے ہیں، ہماری غریبوں کی قربانیاں آپ پہلے کر دیں، اس سے بڑھ کر اور رحمت و شفقتوں کا کیا اور انداز ہو سکتا ہے؟ اور ہماری آپ کے ساتھ کیا بے وفائیاں ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ آپ ہر سال قربانی کرتے رہے، حالانکہ مدینہ کے شروع کے سال غربت کے سال تھے، کھانے کو روٹی بھی نہیں ملتی تھی، لیکن قربانی کا یہ فریضہ کہہ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم حکم اس قدر آپ کے ہاں اہم تھا کہ پھر بھی قربانی کرنا تھی۔ آپ کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، سوائے پانی کھجور کے اور کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اور کبھی یہ کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، کبھی یہ کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن قربانی پھر بھی کرنا تھی۔